چلیں دوبارہ کر لیتے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی او سیدہ اسما شاہ بخاری, اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہماری ایکسپرٹ سمینہ اشرف موجود ہوتی ہیں. السلام علیکم. جی, اور سمینہ ایک بہت زبردست سوشولوجسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ سمینہ کا سوشل ورک میں بہت کام ہے. لیکن آج ہم ان کے سوشل ورک کے کام کے حوالے سے ان سے بات نہیں کریں گے. میں ان سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وومن کو پاکستان میں اگر امپاورمنٹ مل جاتی ہے, یعنی وہ کچھ ان کو پیسے مل جاتے ہیں, کچھ ایسے مل جاتے ہیں, تو کیا یہ ان کے لیے بینیفیشری رہے گا, یا ان پہ ظلم و ستم کم ہو جائے گا, یا وہ بے باک ہو جائیں گی؟ کیا آپ کے سبینہ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سٹیجز کیا ہونا چاہیے؟ جی. میرے خیال میں یہ بہت آگے کا سوال ہے. اس سے پہلے تو ہمیں اوور آل اپنا جو ہے ایجوکیشنل لیول آف وومن ان میلز وہ زیادہ کرنا پڑے گا. اگر کم ہوگا تو نیچرلی اگر خواتین ہی کو آپ کریں گے, وہ خاتون جس کو وہ پیر کی جوتی مانتے ہیں, اور جب لائک پرانے زمانے میں یا ایون جو ولیج بیک گراؤنڈ کے ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ منگل کے منگل وہ کھانا دیتی تھی اور ساتھ میں ڈنڈا بھی رکھتی تھی کہ اگر تمہیں نمک زیادہ لگتا ہے میاں صاحب تو مارو بھی, ٹھیک ہے. تو وہ اس معاشرے کے اندر ہم ڈائریکٹلی ان کو امپاور کر دیں تو دیٹ وڈ بی اے کیوس. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس معاملے میں وومن کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنے رائٹس پتہ ہوں, یا میل کو یہ ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے کہ میل کو پتہ ہو کہ میں نے وومنس کو کیا رائٹ دینے ہیں؟ دس از این ایکلیکٹک اپروچ جو کہ کام کرے گی. یعنی اس کے اندر آپ کو دونوں کو ہی وہ کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن جو ہے وہ اویئرنیس ہوگی, خواتین کو اپنے رائٹس پتہ چلیں گے, کہیں چلتے چلتے کوئی فائدہ بھی ہو جائے گا, لیکن کبھی کبھی کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. جیسے چونکہ ہم لوگوں کا ڈیورس ریٹ کم ہے, ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ صبر کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ نہ ٹوٹے. ان اینی کیس ہر طرح کا وہ ظلم بھی برداشت کر لیتی ہیں اور کمپرومائزز بھی کرتی ہیں, پیشنس بھی ایکسیکیوٹ کرتی ہیں. تو اگر وہ امپاورمنٹ سے نگیٹو سائڈ پہ, یا نگیٹو تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, اگر وہ لائک جیسے آپ نے لفظ بولا تھا بے باک ہو اس طرح سے ہوتا ہے, تو پھر تو سارا جو ہے نا آفٹر میتھ خراب ہو جائے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ اپنے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے گھر پہ ہی خرچ کرتی ہیں, اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہیں؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خاوند بل دے رہا ہے تو وہ رینٹ دے رہی ہے, یا وہ کپڑے لے رہی ہے, یا وہ ہالیڈیز پہ جانا چاہتے ہیں, تو مل کے دونوں چل رہے ہوتے ہیں عام طور پہ, جو میں نے جو عام طور پہ چیز دیکھی ہے. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ لیڈی ہوتی ہے, پڑھی لکھی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے پیسوں کو کیسے خرچ کرنا ہے. نہیں پتہ. دیٹ isn't the case. the nature of problem یا جو مسائل ہیں وہ کلاس اسٹرکچر کے ساتھ بدل جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس تک تو جب ہم پہ میاں اور بیوی کی ایکول انکم ہے تو وہاں تو شاید وہ اس کو ایکولی 40 اور 60 کی ریشو سے خرچ کر سکتے ہیں, یا اپنی اس کے اندر فنینشیل انڈیپینڈنس اس کے اوپر 40 اور 60 کی ریشو سے یا تھوڑی مور اور لیس اس سے کر سکتے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا اپر کلاس, وہاں پہ مرد جو ہے وہ ارن کر رہا ہے, بزنس مین ہے کروڑوں میں, اینڈ دا وومن از ورکنگ جو کہ ایٹ دا میکس پے لے رہی ہے 50 سے لے کے لاکھ روپے تک, ٹھیک ہے. پھر وہ ایکویلٹی نہیں رہتی. اچھا دیکھیں, جو بزنس کلاس ہے, جو میں نے دیکھا ہے, بزنس کلاس زیادہ تر ایجوکیٹڈ نہیں ہے پاکستان میں. ہم جیسے شالمی کے سیٹھوں کو دیکھیں, یا مطلب اس طرح کے فیکٹری آنرز بھی دیکھیں, اور یہ آل اوور دا ورلڈ ہے, ناٹ ایون ان پاکستان. فیکٹری آنر جو ہے وہ یہ کہے گا جی میری بیوی تو کوئی کام نہ کرے, وہ تو گھر پہ ہی بیٹھے, بھلے وہ ایک ڈاکٹر ہو, ایجوکیشنسٹ ہو, چاہے بھی ہو, وہ کہے گا جی مجھے ایک ہاؤس وائف ہی چاہیے. ایک طرف آپ کو ہاؤس وائف چاہیے, ایک طرف آپ کو پڑھی لکھی بھی چاہیے. یہ مسئلہ تو ہے نا. اف شی از ایجوکیٹڈ اینڈ شی کین سرو دا نیشن کسی بھی طرح سے, تو کیا پھر وہ کیا پھر میٹرک پاس لڑکیاں لائیں, کیا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا ویو ڈفرینٹ ہے. ہاں, میں وہی پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کے ویوز ہی تو ہاں, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے پڑھنے کا مطلب خالی نوکری کرنا نہیں ہے.
گھر کے اندر جو آپ کام کرتے ہیں وہ بھی ان پیڈ سروسز ہیں, وہ بھی ایک نوکری ہے. اس میں اگر آپ کے بچے تمیزدار ہو جاتے ہیں, آپ ان کو پڑھا دیتے ہو, آپ ان کی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو ان آرڈر ٹو فلرش پازیٹیولی, تو وہ بھی آپ کام ہی کر رہے ہو. دیکھیں ٹھیک ہے, آلدو اس کی فنینشیل لیول کے اوپر کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. اچھا سر, اس میں دیکھیں عورت کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ تو اس کا گھر اور بچے ہے, اور باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. دیٹ از دا میل رسپانسبلٹی کہ کمانا کرنا, باہر کے سب اس کو دیکھنے, بل جمع کروانے, گاڑی کو مینٹین کرنا, چیزیں ہیں. یہ تو میری بات, یہ تو بات صحیح ہے آپ کی. اچھا, اب بات بڑی ایک امپورٹنٹ میرے ذہن میں یہ تھی کہ عورت اگر کماتی نہیں بھی ہے, میں یہ بات کہتی ہوں, مرد کما کے لاتا ہے پر اس کا بستر عورت بناتی ہے. مرد کما کے لاتا ہے, اس کی روٹی عورت بناتی ہے, گھر کو اس کے گھر بناتی ہے, نیکسٹ ڈے اس کو تیار کرتی ہے آگے کام پہ جانے کے لیے, اس کو انٹرٹین کرتی ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اسے آرام پہنچاتی ہے, اس کے بچوں کا, اس کے گھر کا خیال رکھتی ہے. تو ایکولی وہ کام کر رہی ہے. اگر وہ انہی تمام کاموں کے لیے کوئی میٹ رکھتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بات ہے نا, ٹھیک ہے, میٹ رکھتا ہے تو وہ ہی ہیز ٹو پے دیٹ, اس کو ہر کام کے لیے. تو جو عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ بالکل مت سمجھے کہ وہ اکانومی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے. وہ جتنا بڑا اس کے اوپر اللہ نے بچوں کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ کام ہی کر لے, نا, بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے. باقی جو جاب ہے یا امپاورنگ یور سیلف, یا اپنے گھر میں وہ فائنینشلی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, دیٹ از اگین اس کی سیکنڈری رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اسی پاور کو انہینس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایم آئی رائٹ اوور ہیئر؟ ہاں, یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا, مجھے نا اس کی ریزن نظر آتی ہے تھوڑی سی اپنے مذہب میں بھی, باقیوں کا مجھے نہیں پتا. خواتین, عورت ماں کو بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ اس کے پیروں پہ جنت ہے اور اس کا بہت احترام کرو اور پیار شیئر کرو. بیسک ریزن اس کی یہ ہے کہ عورت کی سروسز ان پیڈ ہوتی ہیں. وہ جو کام کرتی ہے اس کا پیسے نہیں وہ کماتی, لیکن وہ نوکری دیتی ہے. اچھا, آج بھی ورلڈ میں یہ ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ ماں سب سے پہلے اٹھتی ہے اور سب سے آخر میں سوتی ہے. ورکنگ آورز جو ہیں ماں کے, جو رزق کمانا ہے یہ بہت مشکل کام ہے. شاید ان سرٹن سرکمسٹانسز عورت اتنے رزق کو نہیں کما سکتی ود فیو آپشنس, کچھ پرسنٹیج ہو سکتی ہے جتنا مرد کماتا ہے, جتنا اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے. جو چیز جیسے اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو تھنگز بیکم ایزیئر, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی وہ رسپیکٹ اور خیال اور اس کی جو ایکنالج کرنا کہ جی وہ کام کر رہی ہے, وہ دھیان پہ رکھنا چاہیے, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے جو پرزہ جہاں لگا ہوئے وہیں پہ وہ صحیح اپنی افادیت بتائے گا. تو خواتین کا یہ ہے کہ وہ کام کرتی ہیں, سروسز کرتی ہیں, ان کے پیسے نہیں ہوتے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے کام کو مان لیا جائے, اکنالج کیا جائے. اچھا, کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر عورت کھانا بنا کے آئی ہے, لے کے آئی ہے, اگر 2 تعریفیں کر دیں, آپ بہت اچھا کھانا بنا رہی ہیں یا بڑی اچھی لگ رہی ہیں, مطلب یہ اتنی اپریسیشن تو ضرور عورت کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں, گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے. اچھا, اس کو نہیں ملتی, اس کو اتنا نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اٹس لائک گھر کا سینیریو ہے تو آپ بہت زیادہ کام کریں اور پھر تنقید کے لیے بھی تیار رہیں. اچھے کام کو کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے, برے کام کو کرٹیسائز بڑا اللہ کرے گا. اچھا, یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. کل ہی میں ایک اتفاق سے 2 آدمی آپس میں بات کرے, کسی کی بات ویسے سننی نہیں چاہیے. انہاں عورتوں 2 چھتر لا کے رکھو نا, صبح دوپہر شام, یعنی 2 سیدھیاں رہندیاں نے, انہاں دے بوتھے سیدھے رہندے نے. مطلب دس از, اگر یہ ایکچولی ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے نا, یہ ہمارے جو مسائل ہیں اور جو ہم باتیں وغیرہ کر رہے ہیں, یہ سارے ڈرائنگ روم پرابلمس ہیں. جو ہماری پاپولیشن ولیج میں رہتی ہے اور وہاں پہ جو ان پڑھ ہیں یا انڈر پریویلیج لوگ ہیں, ان کے بہت زیادہ خطرناک مسائل ہیں عورتوں کے. وہ ہم یہاں بیٹھ کے نہ جانتے ہیں, نہ ہمیں ان کی ڈیپتھ کا پتہ ہے. وہاں جیسے کسی عورت کا ڈیورس ہو گیا اور مرد نے زبانی ڈیورس دے دیا, اور پھر اس عورت کا جب ڈیورس ہو گیا تو وہ کوئی اور شادی اگر کر لیتی ہے, تو فرسٹ ہسبینڈ جو ہے یا تو مار دیتے ہیں یا پھر وہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں
نکاح پہ نکاح کر لیا ہے یا میں نے طلاق دی نہیں تھی. اچھا وہ یہ بھی عورتیں سفر کرتی کئی میں نے عورتوں کو ایسے بھی دیکھا ہے ہسبینڈ نے کتنی دفعہ ڈیورس دی ہوتی ہے, وہ نہیں جی کوئی نہیں ہوئی, زبانی کہنے والی تھوڑی ہوتی ہے, ہو تھوڑی گئی ہے. اچھا شریعت میں جو ہے نا طلاق کا مسئلہ سب سے زیادہ الجھا ہوا ہے, اور دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ الجھا ہوا ہے وہ آپ کے جائیداد کا, وراثت کا بہت زیادہ الجھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ہماری ویڈیو جو ہے وہ 10 منٹس کی ہو گئی ہے. اٹس انف جی, آپ نے ہمیں اتنی دیر برداشت کیا. ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے سیشنز جو ہیں وہ کرتے رہا کریں گے. ہماری ایکسپرٹ سمینہ اشرف ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. بھی ایکسپرٹ ہے نہیں شی از آلریڈی اے لاٹ آف ایکسپیرینسز شی ہیو, اور ہم ان کے زندگی کے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور کیجیے گا. یہ ہمارے لیے آنر ہوگا کہ ہم آپ کو اس کا جواب دے پائیں. نہیں دے پائیں گے تو ویل گیٹ ریسرچ آف دیٹ. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ٹائم. بائے بائے. السلام علیکم.